السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے علی سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں سلطان علی ٹی وی۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو اینڈ تک دیکھیے گا اور پوری دیکھیے گا، اور میرے چینل سلطان علی ٹی وی کو سبسکرائب کر ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا۔ یورپی جہاز ران اب یہ چاہتے تھے کہ وہ بحری راستے تلاش کریں۔ 1498 کے آخر میں واسکو دا گاما، جو کہ ایک مشہور پرتگیزی جہاز ران تھے، مشرقی افریقہ کی بندرگاہ مالڈی پر پہنچ گیا۔ مالڈی میں واسکو دا گاما کی ملاقات ایک عرب جہاز ران سے ہوئی، جس کی رہنمائی میں وہ بحیرہ عرب کو پار کر کالی کٹ کی بندرگاہ پر پہنچ گیا۔ جب یہ بحری راستہ معلوم ہو گیا اور دنیا کے اکثر ممالک کو اس کا پتہ چل گیا تھا کہ اب سفر کرنا آسان ہو گیا، تو سب سے پہلے پرتگیزی تاجروں نے جنوبی ایشیا کا رخ کیا اور تجارت میں خوب منافع اٹھایا۔ اس کے بعد انگریزوں اور فرانسی تاجروں نے بھی تجارت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ انگریز تو پہلے ہی یہ چاہتے تھے کہ انہیں کوئی آسان راستہ ملے تو وہ خود تجارت شروع کر دیں۔ بحری تجارتی راستے معلوم ہونے کے بعد یورپی اقوام میں انگریز جنوبی ایشیا کے تجارت پر چھا گئے اور تجارت میں سب سے آگے نکل گئے۔ فرانسی، ولندیزی اور پرتگیزی پیچھے رہ گئے۔ انگریز آہستہ آہستہ سیاست پر بھی اثر انداز ہونے لگے اور انہوں نے سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا۔ جنوبی ایشیا کے سیاسی حالات اچھے نہیں تھے، اندرونی طور پر سازشیں جاری رہیں اور سب سے زیادہ خطرناک کام صوبوں کی خود مختاری کا تھا، جس کی وجہ سے مرکز کمزور ہونے لگا۔ آخر مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر بہت کمزور ثابت ہوا اور کسی چیز کا مقابلہ نہ کر سکا۔ جو سب سے خطرناک چیز تھی وہ ایسٹ انڈیا کمپنی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام 1600 میں ہوا۔ انگریزوں نے اندرونی سیاست سے پورا فائدہ اٹھایا اور آخرکار اس خطے پر آہستہ آہستہ قبضہ کرتے گئے۔ ہندوستان برطانیہ کی نو آبادی بن کر رہ گیا۔ حکومت برطانیہ سے اجازت نامہ حاصل کر کے انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی، جن کا ظاہری مقصد ہندوستان سے تجارت کرنا مگر اندرونی طور پر ہندوستان پر قبضہ کرنا مقصود تھا۔ شہنشاہ جہانگیر نے کمپنی کو بہت سے امراض دیے اور سارے تجارتی ٹیکس بھی معاف کر دیے، جس کی وجہ سے انگریز بہت خوش ہوئے، کیوں نہ کہ ان کو اب تجارت میں زیادہ فائدہ نظر آنے لگا اور انہوں نے تجارتی کوٹھیاں بھی قائم کر لی۔ شاہ جہاں کا عہد حکومت شروع ہوا تو انگریزوں نے کوشش کر کے مزید تجارتی امراض حاصل کر لی، ٹیکسوں میں مزید چھوٹ لے لی اور مال پر ڈیوٹی کی شرح بھی کم کر دی گئی۔ برصغیر میں مغلوں کی حکومت رفتہ رفتہ بہت کمزور ہوتی گئی، کیوں نہ کہ اورنگزیب عالمگیر کے بعد آنے والے بادشاہ کمزور تھے، ان کی سلطنت پر کنٹرول نہ تھا اور انتظامی ذمہ داریاں اچھی طرح انجام نہ دے سکے۔ ملک میں اندرونی خلفشار شروع ہو گیا۔ انگریزوں نے ان سیاسی حالات کا پورا فائدہ اٹھایا اور بڑے صغیر کے کچھ حصوں اور علاقوں پر اپنا قبضہ جما لیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنی کرنسی بھی جاری کی۔ اب ان کو مکمل یقین ہو گیا کہ وہ دن دور نہیں جب وہ پورے بڑے صغیر پر قبضہ کر لیں گے، اور 1897 کی جنگ پر انہوں نے قبضہ کیا۔ مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر آخری بادشاہ تھا مغل خاندان کا جو ان کا مقابلہ نہ کر سکتا۔ 1897 کی جنگ ہار کر بڑے صغیر کو انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ امید ہے کہ آج کی آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی سے نیچے جا کر سبسکرائب کر ساتھ ہی گھنٹے کے بٹن کو پریس کر دیجیے، تاکہ آپ کو انفارمیشن ویڈیو دن بدن روز بروز نئی سے نئی مل سکیں۔